السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام طلبہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 8 کا چیپٹر نمبر 12، جس کا نام ہے پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ تو پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار بہادر شاہ ظفر ہے۔ انہی کی ماتحتی کے اندر جو ہے پہلی جنگ آزادی ہوئی ہے۔ اب بلا کسی تاخیر کے آگے بڑھتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ ہم لفظ اور معنی پہلے دیکھیں گے تاکہ سبق سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ تو سب سے پہلے موضوع، وہ بات جس کے بارے میں کچھ کہا یا لکھا جائے اسے کہتے ہیں موضوع۔ سپہ سالار فوج کا سربراہ، فوج کا کمانڈر جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں سپہ سالار۔ حیرت زدہ، حیران، برائے کرم، نہ ہونے کے برابر، اور نجات، چھٹکارا، رہائی، بغاوت، اپنے حق کے لیے لڑنا، دوسروں کی حکمرانی سے انکار کرنا، بدسلوکی، برا برتاؤ۔ وسائل، یہ وسیلے کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ذریعہ۔ سرعام، کھلم کھلا، عوام کے سامنے۔ غدر، غدر کا معنی ہوتا ہے ہنگامہ یا شور سے۔ جلا وطن، دیس نکالا۔ باقیات، بچی ہوئی چیزیں۔ تو یہ لفظ اور معنی ہمارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں سبق کی طرف بلا کسی تاخیر کے، اور پہلے اس کو ڈرا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ عامر آج بہت خوش تھا۔ اس کے اسکول میں آزادی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ اس موقع پر اسکول میں ایک ڈرامہ سٹیج کیا گیا۔ ڈرامے کا موضوع تھا بہادر شاہ ظفر۔ ڈرامے کا موضوع کیا تھا؟ بہادر شاہ ظفر۔ پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار۔ اگر آپ سے پوچھ لے کہ پہلی جنگ آزادی کا سپہ سالار کون ہے تو بہادر شاہ ظفر ہے۔ عامر نے بھی ڈرامے میں حصہ لیا۔ ڈرامہ بہت پسند کیا گیا اور سب نے طلبہ کی بہت تعریف کی۔ عامر کے ابو بھی پروگرام دیکھنے گئے تھے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے عامر کو شاباشی دی۔ عامر نے کہا، ابو مجھے 1857 کی جنگ آزادی کے بارے میں کچھ بتلائیں یا بتائیں۔ تو عامر نے اپنے ابو سے سوال کیا کہ مجھے جو 1857 کی جو جنگ ہوئی تھی آزاد انگریزوں کے ساتھ، اس کے بارے میں کچھ بتلائیے۔ ابو نے کہا، بیٹا یہ ایک لمبی کہانی ہے، بس یوں سمجھ لو کہ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر اپنے ملک کا مال بیچنے آئے۔ اگر آپ سے پوچھ لے کہ انگریز کس کمپنی کو لے کر ہندوستان میں آئے تھے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کر آئے تھے۔ کیا کرنے کے لیے آئے تھے؟ تاجر بن کر آئے تھے اور اپنا مال بیچنے کے لیے آئے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے انہوں نے پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا اور یہاں کی چیزیں اونے پونے داموں میں خرید کر اپنے ملک لے جانے لگے۔ دھیرے دھیرے وہ بعض ہندوستانی صنعتوں کے مالک بن بیٹھے۔ اپنی چالاکی اور مکاری سے انہوں نے ملک کے انتظامات میں بھی دخل دینا شروع کر دیا۔ 1837 میں جب بہادر شاہ ظفر بادشاہ بنایا گیا تو مغلوں کی حکومت برائے نام رہ گئی۔ اگر آپ سے پوچھ لے کہ بہادر شاہ ظفر کو بادشاہ کب بنایا گیا، حکومت کب جو ان کو سونپی گئی، تو 1837 کے اندر 1837 کے اندر ان کو حکومت سونپی گئی۔ عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا، ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔
تو یہ عام طور پر اعلان کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، کیا ملک بادشاہ کا، حکم کمپنی بہادر کا۔ عامر نے حیرت زدہ ہو کر کہا، ابو تو بادشاہ انگریزوں کی بات مانتے ہی کیوں تھے؟ بیٹا، انگریز طاقتور ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی فوج بھی بنا لی تھی، ابو نے جواب دیا۔ تو کیا اتنے بہت سے انگریز ہندوستان آ گئے تھے کہ ان کی فوج بھی بن گئی؟ عامر نے پوچھا۔ تو عامر نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ ہندوستان میں انگریزوں کی اتنی تعداد ہو گئی کہ انہوں نے اپنی خود کی فوج بنا لی۔ ابو کیا جواب دیتے ہیں؟ ابو نے جواب دیا، نہیں، انگریز ہندوستانیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہتے تھے، تنخواہ انگریز دیتے تھے، اس لیے ہندوستانی سپاہی ان کا حکم مانتے تھے۔ تو کیا بادشاہ کے پاس فوج نہیں تھی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے جواب دیا، فوج تو تھی لیکن برائے نام۔ فوج کیا تھی؟ صرف نام کی فوج تھی۔ پھر 1857 کی جنگ آزادی کیسے لڑی گئی؟ عامر نے سوال یہ کیا، جب آپ نے کہا کہ برائے نام فوج تھی، تب 1857 کی کرانتی کیسے لڑی گئی؟ ابو نے بتایا، انگریزوں کا ظلم اور ان کی ناانصافی بڑھتی جا رہی تھی، عوام میں بے چینی تھی، بہادر شاہ ظفر کو بھی ان حالات کا علم تھا، وہ اپنے مالک کو انگریزوں سے نجات دلانا چاہتے تھے۔ ادھر اودھ کی بیگم حضرت محل، اگر یہ سوال بھی کریں گے، اس کو تھوڑا دیکھ لیں۔ اودھ کی بیگم حضرت محل، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، بہار کے بابو کنور سنگھ، نانا صاحب پیشوا اور تاتیا ٹوپے وغیرہ اپنے اپنے علاقوں میں انگریزوں کے قدم اکھاڑنے کی جد و جہد میں لگے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے بارے میں آگے سوال بھی پوچھے جائیں گے، تو ان کو تھوڑا دھیان سے دیکھ لیا ہوگا آپ لوگوں نے۔ عامر نے کہا، ابو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارے ملک میں لوگ انگریزوں کے خلاف ہو گئے تھے؟ ابو نے کہا، ہاں بیٹا، انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہیوں میں بھی انگریزوں کے خلاف بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ انگریز ان ہندوستانی فوجیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے۔ انگریزوں کے خراب رویے اور بعض دوسرے معاملات کی وجہ سے میرٹھ چھاونی کے ہندوستانی سپاہیوں نے بغاوت کر دی، انہوں نے کچھ انگریز افسروں کو قتل کر دیا۔ 10 مئی 1857 کو 5,000 سپاہیوں نے دلی کا رخ کیا۔ اگلے دن وہ سپاہی لال قلعہ پہنچے، بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کیا، ان سے درخواست کی کہ وہ ان کی کمان سنبھالے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انگریزوں کی فوج اب بہادر شاہ ظفر کی فوج ہو گئی، عامر نے کہا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، جس فوج نے بغاوت کی تھی وہ اب بہادر شاہ ظفر کے ساتھ ہو گئی تھی۔ انہوں نے فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی، ان کے سربراہی ہندوستانی فوجیوں نے انگریزوں کو دلی سے بھگا دیا۔ تو اگر آپ سے سوال کر لے کہ فوج کی کمان کس نے سنبھالی، تو فوج کی کمان جنرل بخت خاں کو سونپ دی گئی، بخت خاں نے سنبھالی تھی۔ تو پھر یہ جنگ ناکام کیوں ہوئی؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے بتایا، اس لیے کہ انگریزوں کی فوجیں دلی کے باہر مورچے بنائے ڈٹی رہی، انگریز اپنی فوجی طاقت بڑھانے میں لگے رہے، وہ ہندوستان پر مکمل حکومت کے خواب کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ان کے جاسوس شہر میں پھیلے ہوئے تھے اور ہندوستانی فوج کی پل پل کی خبریں انگریزوں کو پہنچ رہی تھی۔ ہندوستانی سپاہیوں نے 5 مہینے تک ڈٹ کر انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن یہ فوج منظم نہ تھی، ان کے پاس وسائل کی بھی کمی تھی، اس کی وجہ سے انگریز دلی پر دوبارہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اوہو، تو اس وجہ سے یہ جنگ ناکام ہوئی، عامر نے کہا۔ ابو نے جواب دیا، ہاں، اس وقت انگریزوں کی چالاکی ہم پر بھاری پڑی، انگریزوں نے ہندوستان پر قبضہ کر لیا، بہادر شاہ ظفر گرفتار کر لیے گئے اور ان کے 2 بیٹوں کو سرعام گولی مار دی گئی۔
انگریزوں نے آزادی کی اس جنگ کو غدر کا نام دیا۔ بہادر شاہ ظفر پر مقدمہ چلا کر انہیں بغاوت کا ذمہ دار قرار دیا اور جلا وطن کر کے رنگون بھیج دیا۔ اپنے وطن سے دور؟ عامر نے پوچھا۔ ابو نے کہا ہاں، بہادر شاہ ظفر کو اپنے وطن سے بہت محبت تھی، وہ ہندوستان واپس آنا چاہتے تھے، لیکن انگریزوں نے ان کی ایک نہیں سنی۔ بہادر شاہ ظفر نے یہ خواہش بھی ظاہر کی کہ ان کی موت کے بعد ان کو ہندوستان میں دفن کیا جائے۔ انگریزوں نے یہ خواہش بھی پوری نہیں ہونے دی۔ 9 نومبر 1862 کو ان کی وفات ہوئی۔ اگر پوچھ لے کہ بہادر شاہ ظفر کی وفات کب ہوئی تو 9 نومبر 1862 کو ہوئی، اور وہ رنگون ہی میں دفن ہوئے۔ کہاں دفن ہوئے؟ رنگون ہی میں دفن ہوئے۔ برسوں بعد جب آزادی کی تحریک نے زور پکڑا تو نیتا جی سبھاش چندر بوس نے اپنی آزاد ہند فوج کے ساتھ پہلی جنگ آزادی کے اس سپہ سالار کے مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ بہادر شاہ ظفر کے باقیات ہندوستان لے جائے جائیں۔ بہادر شاہ ظفر کی رہنمائی میں آزادی کی جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ 15 اگست 1947 کو کامیاب ہوئی، اور اسی دن ہمارا ملک آزاد ہوا تھا۔ کی یاد میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ اسی خوشی میں آج تمہارے اسکول میں جشن منایا گیا۔ تو یہ سبق ہو گیا اپنا مکمل۔ اب اس کے سوال جواب دیکھتے ہیں۔ سوچیے اور بتائیے۔ سوالوں کے اندر یہی ہے، یہ ہم دیکھیں گے مہم گائیڈ سے، ٹھیک ہے؟ اور آپ مہم دیکھ سکتے ہیں، بڑی اچھی گائیڈ ہے۔ تو بڑھتے ہیں بلا کسی تاخیر کے سوالوں کی طرف۔ سوال نمبر 1، انگریز ہندوستان میں کس کمپنی کے تاجر بن کر آئے تھے؟ ہم نے بتایا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کے۔ انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر بن کر آئے تھے۔ لفظ آپ کو یاد رکھنا ہے ایسٹ انڈیا، ٹھیک ہے؟ باقی آپ کا سوال مکمل ہو جائے گا، اوپر وہی آئے گا، نیچے وہی آئے گا جو اوپر دے رکھا ہے، ٹھیک ہے؟ کس کی جگہ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کر دینا۔ سوال نمبر 2، 1857 میں جو لوگ انگریزوں کے خلاف تھے ان کے نام بتاؤ۔ تو یہ بھی ہم نے سبق میں انڈر لائن کروایا تھا۔ بہادر شاہ ظفر، بیگم حضرت محل جو اودھ کی تھی، جھانسی کی رانی لکشمی بائی، نانا صاحب پیشوا، تاتیا ٹوپے، بخت خان، اور بہار کے بابو کنور سنگھ جیسے بہادر لوگ انگریزوں کے خلاف تھے۔ تو یہ 1 2 3 4 5 اور 6 اور بخت 7 اور 8 کنور سنگھ۔ تو یہ 8 لوگوں کے نام ہیں، کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں۔ یہ اردو کے علاوہ آپ کے ہر کمپٹیشن ایگزام میں بھی کام آئیں گے۔ سوال نمبر 3، بہادر شاہ ظفر نے فوج کی کمان کس جنرل کو سونپی؟ تو بخت خان کو سونپی۔ یہ لفظ ٹھیک ہے نا، بخت، بلکہ آدھا کیا آئے گا۔ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ہندی سے میں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ تو بہادر شاہ ظفر کی فوج کی کمان جنرل بخت کس کو سونپے گی؟ جنرل بخت خان کو سونپے گی۔ سوال نمبر 4، انگریز دوبارہ دلی پر قابض ہونے میں کیوں کامیاب ہوئے؟ موسٹ امپورٹنٹ کوشچن، جواب نمبر 4۔ انگریزوں کے پاس منظم فوج تھی، بالکل بڑھیا فوج تھی، جدید اسلحہ تھے، ہتھیار بھی ان کے پاس نئے ہتھیار تھے، وسائل زیادہ تھے، جبکہ ہندوستانی فوج وغیرہ غیر منظم تھی، منظم نہیں تھی، غیر منظم تھی، اور وسائل کی کمی تھی، اور انگریزوں کے جاسوس بھی انہیں پل پل کی خبر دے رہے تھے، جس کی وجہ سے وہ دلی پر دوبارہ قابض ہو گئے۔ سوال نمبر 5، پہلی جنگ آزادی کو انگریزوں نے کیا نام دیا؟ تو انگریزوں نے نام دیا جنگ آزادی کو غدر۔ ایک لفظ یاد رکھنا ہے بس، غدر، ٹھیک ہے؟ غدر۔ سوال نمبر 6،
सुभाष चंद्र बोस की फौज का नाम क्या था? बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज। क्या नाम था? आजाद हिंद फौज। सवाल नंबर 6 हो गया, सॉरी 7 नंबर सवाल। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। और बिल्कुल आसान है, मुहावरे दिए हुए हैं और उनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो ये रहे जुमले बने बनाए तैयार हैं। ठीक, आप इनको अच्छी तरीके से देख लें और खुद भी बनाने की कोशिश करें। ऐसे 2 नंबर के सवाल आते हैं। मुतजाद, मुतजाद कहते हैं विलोम को, मुतजाद विलोम को कहते हैं, उल्टे को कहते हैं। तो ठीक है, यहाँ लिख भी रखा है। मौत का, जिंदगी, आज़ादी, गुलामी, कामयाब, नाकाम, खराब, अच्छा, जवाब, सवाल। 2 नंबर ये फरीके से होते हैं। फेल की निशानदेही कीजिए। फेल, फेल की निशानदेही जो करनी है वो हम आगे वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, जो रीड के अंदर लगती है और 10th क्लास में भी सिलेबस ग्रामर में लगता है ये टॉपिक, और 9th और 8th तमाम में लगता है। फेल ज़माने के एतबार से फेल की 3 किस्में हैं। ठीक है, ये हम बता देंगे। तो माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को। हिंदुस्तानी फौजियों ने अंग्रेज़ों को दिल्ली से भगा दिया। भगा दिया यानी पास्ट की बात हो रही है, तो कौन सी फेल हो जाएगा? फेल माजी, भगा दिया। बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह तस्लीम किया। तस्लीम किया फेल माजी, गुजरे हुए ज़माने की बात हो रही है, पास्ट की। तीसरा है हिंदुस्तानी सिपाहियों ने डटकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। पास्ट के अंदर बात हो रही है, किया फेल माजी। माजी कहते हैं गुजरे हुए ज़माने को, पास्ट में जिसकी बात होती है। मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर को, फ्यूचर को यानी जिसके अंदर फ्यूचर की बात हो। तो बहादुर शाह जफर ने बाक़ियात हिंदुस्तान, बहादुर शाह जफर के बाक़ियात हिंदुस्तान ले जाए जाएं, जाएं यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो पहले मुस्तकबिल। तो ये बाकी मज़ीद सवाल भी दे रखे हैं मुहिम वालों ने, बड़ी अच्छी गाइड है, आप ज़रूर एक मरतबा इसका विज़िट करें खरीद कर। अस्सलामु अलैकुम।